آپ یقین مانیں کہ سندھ میں جو اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ریزنٹمنٹ ہے، جو غصہ ہے، وہ دگنا یا تگنا ہے. اور یہی بات میری آج بلوچستان کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو آج فلائٹ کی وجہ سے نہیں آ سکے. رائے بلیدی صاحب سے بھی بات ہوئی، علی احمد کرد صاحب سے بھی بات کی، تو وہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے. یہاں دیکھیں کہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہماری فوج جو ہے وہ مارشل لاء لگاتی تھی، جو ہے وہ کچھ سیکھ گئے اور مارشل لاء کے بجائے انہوں نے ہائیبرڈ حکومتیں بنانا شروع کر دیں، ایک کے بعد ایک. پہلے وہ پی سی او لگا کے پی سی او ججز بناتے تھے، اب وہ جوڈیشری کو بھی انہوں نے ہائیبرڈ جوڈیشری بنا دیا ہے، اور وہ اسی طریقے سے اب اپنے ہائیبرڈ ججز سے وہی کام لے رہے ہیں. ہمارے ہاں سندھ میں ابھی تک آپ کے ہاں لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، مگر آپ نے سپریم کورٹ کا تو حال دیکھ لیا ہے آئینی بینچ کے بعد. ہمارے ہاں سندھ میں اب وہاں بھی ایک آئینی بینچ قائم ہو گئی ہے، جس کے سربراہ آصف زرداری صاحب کے جو سابقہ وکیل ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے 8 سینئر ججز کو چھوڑ کے. تو ان ججز سے، ان بینچز سے آپ کو کیا انصاف کی توقع رہے گی؟ اس کا یہ جو جوڈیشری کو ہائیبریڈائز کرنے کا یہ جو منصوبہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ صرف ہماری عدلیہ پہ یا ہمارے ججز پہ یا وکلا پہ یا سائلین پہ بھی ان سے زیادہ ہے. آپ اگر جو پچھلے اس ترمیم کے بعد آپ پچھلے 1 مہینے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، چاہے قانون سازی کے حوالے سے ہے، 10 سال کی ایکسٹینشن دے دی، 5+5 کی ایکسٹینشن دے دی. انسداد دہشت گردی کے قانون میں اب جو پروپوزل ہے وہ ہے کہ 30 ڈے مینڈیٹری ریمانڈ کر دیں گے. آپ جو ڈائریکٹ فائرنگ اپنا کل پرسوں میں ہم نے دیکھی اسلام آباد میں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ حکومت اور لیجسلیچر امبولڈن اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے. اب وہاں سے ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی تو ہم جو مرضی چاہیں ہم کریں اور جتنا ظلم کرنا چاہیں وہ کریں. یہاں آپ نے ابھی پرسوں متی اللہ جان صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کے خلاف آپ نے مقدمہ دیکھا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس قسم کی چیزیں چاہے وکیل ہوں یا صحافی ہوں، ان پہ پریشر بنایا جاتا تھا، جھوٹے کیسز بنائے جاتے تھے. ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا کہ یہ آپ نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی وائلیشن کر دی ہے، سو آن سو فورتھ. اب 26ویں ترمیم کے بعد جب انہیں پتا ہے جوڈیشری قابو میں آ گئی ہے، تو اب اس قسم کے مقدمے ہوں گے، صحافیوں پہ بھی ہوں گے، اور اگلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو وار ہوگا وہ وکلا پہ ہوگا. آپ کو 144 کی وائلیشن نہیں ہوں گی. اسی قسم کے یہ بھیانک قسم کے مقدمات کے آئس منشیات لے کے گھوم رہے ہیں یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے. تو اگر ہم نے اس پہ ایک پراپر ریزسٹنس یہاں سب کو شامل ہو کے ہم نے پورے پاکستان میں ریزسٹنس نہیں دی، اس کالے قانون کو ختم نہیں کیا، تو پھر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت تاریک ہے. اس لیے تمام ہماری یہاں قیادت سے درخواست ہے کہ لائے عمل طے کریں جس سے اس کالے قانون کو، اس آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے. شکریہ.